پانچویں چیز شیخ نے پوچھا اپنے شاگرد سے، بیٹا پانچویں چیز آپ نے کیا سیکھی؟ تو شاگرد اپنے استاد سے، مرید اپنے پیر صاحب سے عرض کرنے لگے کہ حضرت پانچویں چیز میں نے یہ سیکھی، نظرت الی الناس متحابین متباغضین، کہ لوگوں کو میں نے دیکھا کہ وہ اپنی خواہش کے پیچھے، نفس کے پیچھے پیار کرتے ہیں، کوئی کسی خاتون سے کر رہا ہے، کوئی خاتون مرد سے کر رہی ہے، کوئی چیزوں سے کر رہا ہے، کوئی عہدے سے کر رہا ہے، کوئی اپنے سٹیٹس کے چکر میں پڑا ہوا ہے، اور کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہ آپس میں نفرتیں کر رہے ہیں، بغض اور اندر وہ چیزیں پالی ہوئی ہیں، اور اس کی بنیاد کیا ہے؟ فہی شہوات، اندر کی شرارت اور اندر کی بیماری جس کی بنیاد پہ انسان یہ کام کرتا ہے۔ فلم ارضى لهم ما رضيته لنفسي، تو میں نے اس کا علاج یہ کیا کہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہوں میں نے دوسروں کے لیے پسند کرنا شروع کر دیا، جس کے بارے میں دوسری حدیث میں آتا ہے لا یؤمن احدکم، توجہ سے میری بات کو سنو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ کو مخاطب کرتے فرما رہے ہیں کہ لا یؤمن احدکم، اے میرے امتیو، اس وقت تک تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوگا حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو جب تک دوسروں کے لیے وہ پسند کرنا نہ شروع کرتے ہو۔ ہم عام طور پہ راستوں میں سے آ جا رہے ہوتے ہیں، اکثر ہماری کوشش کیا ہوتی ہے کہ ہمیں راستہ صاف ملے۔ کیا کوشش ہوتی ہے؟ راستہ صاف ملے۔ تو کیا ہم دوسروں کے لیے بھی صاف کرنا پسند کرتے ہیں؟ ہم واش روم میں جائیں، چاہے مسجد کا واش روم ہو، گھر کا ہو، ایئرپورٹ کا ہو، اسٹیشن کا ہو، اڈے کا ہو، تو ہماری کیا دلی تمنا ہوتی ہے کہ ہمیں واش روم کیا ملے؟ کیا کبھی ہم نے دوسروں کے لیے بھی صاف کیا؟ حضرت حسین احمد مدنی، یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ یہ کفر کی بیماریوں کو ختم کر کے اسلام کی طرف لانے کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑی ہستی گزری ہیں۔ وہ ایک مرتبہ ٹرین میں سفر کر رہے تھے، تو ایک غیر مسلم ٹرین کے واش روم میں گیا تو اندر کافی گندگی تھی، وہ واپس آ گیا، ان کی سیٹ قریب میں تھی، وہ دیکھ کر سمجھ گئی، اندر تشریف لے گئی، تو وہاں نہ کوئی اس کے سارے برش وغیرہ نہ وہ کوئی چیزیں، تو اپنے ہاتھوں سے سارا واش روم صاف کیا اور صاف ستھرا کر کے، تو آ کے یہ نہیں کہا کہ میں تیرے لیے صاف کر کے آیا ہوں، آ کے اس کو کہا بھائی واش روم تو صاف ہے، آپ ایسے پریشان ہو گئے، جا کے چیک تو کریں، واش روم تو صاف ہے۔ تو واش روم کیا صاف کرنا تھا، اس کو اندر ہی سارا صاف کر دیا، واپس آ کے کہنا مکالمہ پڑھاؤ پہلے۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم اپنے لیے تو پسند کرتے ہیں، جو ہی واش روم سے جب بھی باہر نکلیں، اسپیشلی کموڈ وغیرہ ہے تو اس کو ٹشو سے خشک کر کے، کتنی دیر لگ جائے گی؟ 1 سیکنڈ لگ جائے گا، چند سیکنڈ لگ جائیں گے، اس کو صاف کر کے آ جائیں باہر۔ ابھی میں تھوڑے دن پہلے سفر پہ تھا، تو میں نے اللہ نے بڑا دنیاوی اعتبار سے نوازا ہوا، اللہ نے بڑا کچھ دیا ہوا، لیکن اللہ بڑے کم لوگ ہوتے ہیں کہ اللہ نے نوازا بھی ہو اور اندر سے بھی وہ نوازے بھی ہوں۔ تو میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ واش روم سے لوگ واپس آ جا رہے ہیں، تو میں نے سمجھ گیا کہ کام خراب۔ وہ بندہ گیا تو اپنے ہاتھوں سے اس کو سارا صاف ستھرا کر کے اور اس کو واپس آ گیا۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں، آج سے نیت کریں کہ ہم موٹر سائیکل کھڑی کریں گے یا گاڑی کھڑی کریں گے یا کوئی بھی چیز، بجائے کہ دوسرا آ کے تنگ ہو تو پھر ہم دائیں بائیں کریں، یا روڈ پہ جا رہے ہوں یا گھر میں جا رہے ہوں یا کسی کو سمجھا رہے ہوں، اس میں بہت کچھ آ جائے گا، سارا کچھ اس میں آ گیا۔ جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں ہم دوسروں کے لیے بھی وہ پسند کرنا شروع کر دیں، تو اس سے اللہ جل جلالہ اندر کی جو خواہشات کی بیماری ہے اللہ ختم فرما دے گا۔